والصلاة والسلام من لا نبي بعده اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ صدق اللہ العظیم۔ آپ لوگ عقیدت کے ساتھ، محبت کے ساتھ، شوق اور ذوق میں ڈوب کر آقا انعامدار، مدینے کے تاجدار، سرور کونین حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر درود پاک کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے پڑھیے اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ ہمارے بھتیجے صاحب حافظ محمد ذبیح اللہ، اللہ تعالیٰ ان کو مکمل عالم باعمل بنائے اور ان کی آواز کو اللہ تعالیٰ ہمیشہ برقرار رکھے۔ ان کی نعت سننے کے بعد میرے روح کے اندر بھی ایک تڑپ پیدا ہوئی اور میرا بھی دل چاہتا ہے کہ میں آپ لوگوں کو کچھ دو چار کلام، دو چار شعر آپ حضرات کو سناؤ۔ میری آواز تو کوئی خاص نہیں ہے، لیکن چونکہ نعت پڑھنے میں مجھے شغف ہے اور لطف آتا ہے مجھے، اس لیے میں سنانا چاہتا ہوں۔ آپ حضرات میرے نعت سننے کے بعد سمجھ میں آئے تو سبحان اللہ، نہیں سمجھ میں آئے تو بھی سبحان اللہ کہنا ہی کہنا ہے، اس لیے کہ سبحان اللہ کہنے میں فائدہ ہی فائدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ رمضان کا مہینہ ہے، بوڑو پل والے نہیں، ہندوستان والے نہیں، پاکستان والے نہیں، بلکہ سارے عالم کے لوگ در کو چوم رہے ہیں، اپنی پیشانی کو جھکا رہے ہیں اور رب کے آگے ہاتھ پھیلا رہے ہیں۔ اسی کے اوپر چند مصرے آپ حضرات کو سنانے کی کوشش کروں گا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو، ہم کو، سب کو قبول فرمائے۔ سب سے پہلے درود شریف کے اوپر قطع۔ جب محمد کا لب پہ نام آئے، جب محمد کا لب پہ نام آئے، جب محمد کا لب پہ نام آئے، دل سے صلی اللہ نکل جائے، دل سے صلی اللہ نکل جائے، اس کی تقدیر جاگ اٹھا بے شک، اس کی تقدیر جاگ اٹھا بے شک، اس کی تقدیر جاگ اٹھا بے شک، جس کو طیبہ میں نیند آ جائے، جس کو طیبہ میں نیند آ جائے، جب محمد کا لب پہ نام آئے، دل سے صلی اللہ نکل جائے۔ ایک نعت کے دو تین شعر۔ ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا،
در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، ان کا در چومنے کا صلہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، جس کو طیبہ کی ٹھنڈی ہوا مل گئی، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، بس اسے زندگی کا مزہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اور ایک خاص آپ لوگ بھی جو لوگ مدینہ گئے ہوں گے اور جو نہیں گئے ہیں، میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ انہیں حرمین شریفین کی زیارت کی توفیق نصیب فرمائے۔ تو ایک اللہ کا دیوانہ، اللہ کا عاشق، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو چاہنے والا مدینہ پہنچا۔ جب مدینہ پہنچتا ہے تو اسے کھجوروں کی باغ نظر آتی ہے، کھجوروں کے جھاڑ کے نیچے بیٹھ کر کے کیا سوچ رہا تھا، کیا خیالات اس کے دل کے اندر آ رہے تھے کہ اچانک ایک شعر بن جاتا ہے۔ وہ کھجوروں کی چھاؤں میں بیٹھ کر کے شعر لکھتا ہے اور اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو بھی ایسی محبت نصیب فرمائے، آمین۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ان کھجوروں کے جھرمٹوں میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کھجوروں کے جھرمٹ میں کیا مل گیا، ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، ان کے گھر کے گلی کا پتہ مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اور آج ہمارے سروں پر جو ٹوپیاں نظر آ رہی ہے، آنکھوں میں سرما، جسم میں خوشبو جو نظر آ رہی ہے، یہ کس کے طفیل میں اور کس کے صدقے میں ملا؟ اس شعر کے اندر گلزار کے سایوں میں یہی حشر بپا ہے، گلزار کے سایوں میں یہی حشر بپا ہے، کہ پھولوں سے ابھی تک تیری خوشبو نہیں جاتی، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا، کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا،
کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا، کچھ نہ پوچھو کہ میں کیسے بہتر ہوا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، مجھ کو کملی میں نور خدا مل گیا، سر جھکایا تو مجھ کو خدا مل گیا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو ہم کو قبول فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری آپ کی مغفرت فرمائے، آمین بولیے بھائی۔ ان هذا القرآن يهدي للتي هي اقوم، وقال النبي صلى الله عليه وسلم خيركم من تعلم القرآن وعلمه۔ قرآن کس کا کلام ہے بھائی؟ اللہ کا کلام ہے۔ اللہ کی ذات مخلوق کے اعتبار سے کیسا ہے بھائی؟ سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، مالک الملک، دو جہاں کا بادشاہ، قدرت والا، طاقت والا، حکمت والا، جسم دینے والا، موت دینے والا، بقا اور فنا کا مالک اللہ ہے۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام۔ ساری کائنات فنا ہو جائے گی، سب کچھ مٹ جائے گی، لیکن اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس کی زبان سے نکلا ہوا کلام کلام اللہ ہے، اور اسی کلام اللہ کی آج مجلس سے جس کلام اللہ کو حضرت مولانا امیر الحق صاحب راہی 10 دنوں میں 3 پارے کر کے آپ کو سنائے، آپ نے سنا، اور انہوں نے آج اس قرآن کو تکمیل فرمایا، اور اسی کی مجلس، اسی کی شان میں ہم اور آپ یہ مجلس قائم کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی برکت سے اس مجلس کو قبول فرمائے۔ اور ایک بہت بڑی بات میں بتانے جا رہا ہوں، جب کوئی قرآن کی بات کرتا ہے، جب کوئی کملی والے آقا کی بات کرتا ہے، جہاں پر علماء کرام تشریف رکھتے ہیں، جہاں پر ایسے ٹوپی والے امت محمد تشریف رکھتے ہیں، جہاں پر درود کی بات ہوتی ہے، جہاں پر آقا کی سیرت کی بات ہوتی ہے، محترم دوستو، وہاں پر فرشتے تو آتے ہی آتے ہیں، اللہ کی رحمت تو نازل ہوتی ہی ہوتی ہے، سکینہ تو برستا ہی برستا ہے، لیکن سب سے بڑی بات جو میں بتانے جا رہا ہوں وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی آسمان سے کھڑکی کھول دیتے ہیں، اور کھڑکی سے جھانک جھانک کر کے اس مجلس کو دیکھتے ہیں، اور دیکھ دیکھ کر کے اللہ تعالیٰ اس مجلس کو دیکھتے ہیں اور مسکراتے ہیں اور فرشتوں سے فخر کرتے ہیں۔ کتنے مبارک بندے ہیں یہ لوگ جو آج کی رات یہ لوگ میری بات کرتے ہیں، میرے کلام کی بات کرتے ہیں، اور میرے حبیب حضرت محمد رسول اللہ کی بات کرتے ہیں۔ اور ایک بات، قرآن جن کے سینے میں ہے وہ سینہ سارے سینوں میں افضل، وہ سینہ سارے سینوں میں افضل، سارے سینہ دنیا کے لوگوں کے سینے ایک طرف اور حافظ قرآن کا سینہ ایک طرف۔ کتنے مبارک لوگ ہوں گے جن کے سینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا قرآن کو نازل کیا۔ وَكَذَلِكَ أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ رُوحًا مِنْ أَمْرِنَا مَا كُنْتَ تَدْرِي مَا الْكِتَابُ وَلَا الْإِيمَانُ وَلَكِنْ جَعَلْنَاهُ نُورًا نَهْدِي بِهِ مَن نَّشَاءُ مِنْ عِبَادِنَا وَإِنَّكَ لَتَهْدِي إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيمٍ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ اے میرے محبوب، ہم نے اپنا کلام تیرے سینے کے اندر ڈال دیا ہے، نور مبین کو ڈال دیا ہے۔ قرآن کی ایک آیت کے اندر اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے، اتنا نور ہے
جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار حرا میں تشریف فرما تھے اور 40 دن تک روزانہ غار حرا میں جاتے تھے، کبھی 8 دن کا کھانا، کبھی 10 دن کا کھانا، کبھی 15 دن کا کھانا لے کر کے جاتے تھے اور تشہد کی طرف بیٹھ کر کے اللہ کو یاد کرتے تھے، امت کے غم میں روتے تھے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیکھا کہ میرا محبوب کے سینے کے اندر انسانیت کا درد چھپا ہوا ہے، امت کا درد چھپا ہوا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فیصلہ فرمایا کہ آج میں اپنے محبوب نبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی بنانا چاہتا ہوں، ان کے سینے میں قرآن اتارنا چاہتا ہوں۔ اور یہی وجہ ہے کہ غار حرا میں حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم تشہد کی طرف بیٹھے ہوئے تھے، دھیان کو اللہ کی طرف جمائے ہوئے تھے، بیٹھے ہوئے تھے، دل میں اللہ ہی اللہ تھا، امت کا غم تھا، انسانیت کی درد تھی۔ محترم دوستو، اتنے میں جبریل امین آتے ہیں اور کہتے ہیں اللہ کے رسول پڑھیے، اللہ کے رسول پڑھیے، اللہ کے رسول پڑھیے۔ کملی والے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ اتنے میں محترم دوستو جبریل امین آگے بڑھتے ہیں، آپ کو گلے لگاتے ہیں، سینہ سے سینہ ملتا ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا کلام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سینے میں منتقل ہو جاتا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سرخ روح ہو کر کے پڑھتے ہیں اقرأ باسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم یعلم۔ محترم دوستو، جب یہ قرآن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھا اور یہ قرآن کو لے کر کے جب آپ غار حرا سے نکلتے ہیں، قربان جائیے اس منظر کو دیکھیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میرے سینے میں قرآن کی تھوڑی سی آیت میرے سینے کے اندر داخل ہوا، جب میں باہر نکلتا ہوں جس چیز پر میرا پیر پڑتا ہے وہ پیر کی وہ چیزوں کے اندر سے نور کی شعاعیں نکلتی ہے اور وہ چیز نور بن جاتا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں کے نیچے کنکر آیا تو نور ہو گیا، پتھر آیا تو نور ہو گیا، مٹی آئی تو نور ہو گیا۔ محترم دوستو، وہ سینہ کتنا مبارک ہوگا جس سینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ 30 پارے کو محفوظ کر رہا ہے اور محفوظ کر رکھا ہے، وہ سینے کے اندر کتنے نور ہوں گے، کتنے شعاعیں ہوں گے۔ محترم دوستو، کملی والے آقا فرماتے ہیں جب میں غار حرا سے نکلا تو تمام چیزوں کے اوپر جن چیزوں کے اوپر میرا پیر لگتا گیا، ٹھوکر لگتی گئی، وہ چیزیں نور بنتا گیا۔ اور اتنا ہی بس نہیں ہوا بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب میں نکل کر کے غار حرا سے جانے لگا تو پتھروں سے سلام آنے لگا، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ پتھروں نے سلامی دی، حجر اور شجر نے سلامی دی، کنکروں نے سلامی دی، اور محترم دوستو کیا کیا چیزیں سلامی دی۔ اسی کو کہا بند مٹھی میں کنکری پڑتی، بند مٹھی میں کنکری پڑتی، بند مٹھی میں کنکری پڑتی، ایسا کلمہ پڑھانے والا ہے میرا محبوب نور والا ہے، میرا محبوب نور والا ہے، عرش اعلیٰ پہ آنے والا ہے۔ آج میں آپ لوگوں سے چندہ مانگنے جا رہا ہوں۔ آپ لوگ ڈر رہے ہیں کہ ارے کیا مولانا تو آج جیب بھی خالی کرا دیں گے، موبائل بھی رکھوا دیں گے اور پھر ہاتھوں سے گھڑیاں بھی اتر جائیں گی، لیکن نہیں، آپ سے ہمیں دنیا کی دولت نہیں چاہیے، آپ کا نوٹ نہیں چاہیے، آپ کا موبائل نہیں چاہیے، آپ کی گھڑی مجھے نہیں چاہیے، بس آپ سے ایک چندہ مانگتا ہوں۔ کیا چندہ مانگتا ہوں؟ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو حافظ قرآن بنانے کے لیے ہمارے مولانا کو دے دیجئے، امیر الحق صاحب کے راہی امیر الحق راہی صاحب کے حوالے کر دیجئے یا میرے حوالے کر دیجئے۔
لیجئے آپ کا ایک بچہ چندہ میں مانگتا ہوں حافظ قرآن بنے گا، قرآن کا حافظ بنے گا، میدان محشر میں جب کھڑا ہوگا تو چاند اور سورج بھی شرما جائیں گے اور کہیں گے پروردگار عالم یہ کون بچہ ہے، یہ کون بچہ ہے جن کا سر کے اندر چاند اور سورج سے بھی زیادہ چمکدار تاج تو نے رکھ دیا ہے۔ تو محترم دوستو، آج ہم اور آپ ارادہ کریں کہ ہم اپنے، اگر اللہ نے آپ کو 3 بچہ دیا ہے تو 2 بچے کو حافظ قرآن بنائیں گے بھائی انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ سب کو یہ جذبہ عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ اس دین کو عام فرمائے۔ اب یاد رکھنا، اور ایک بات میں بول کے اپنی بات ختم کروں گا، اللہ تعالیٰ ہمیشہ غریبوں سے دین کا کام لیا ہے، اس سے لیا ہے بھائی غریبوں سے، جو ایک وقت کا کھاتا ہے تو دوسرے وقت کے لیے سوچتا ہے کہ دوسرا وقت کیا کھانا ملے گا مجھے، ایسے لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ چنتا ہے، ایسے لوگوں کے سینوں کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کی محبت ڈالتا ہے، اور وہ بندہ اپنے بچوں کو مدرسوں کے اندر ڈالتا ہے، وہ بچہ دال روٹی کھا کر کے، سوکھی روٹی کھا کر کے اور لوگوں کا چندہ کا پیسہ کھا کر کے حافظ قرآن بنتا ہے، قرآن کی ایک ایک حروف کو رکھتا ہے، یاد کرتا ہے، اور جب قرآن کا حافظ بن جاتا ہے تو محترم دوستو لوگ اسے سلام کرتے ہیں، لوگ بھی سلام کرتے ہیں، فرشتے بھی سلام کرتے ہیں اور اللہ بھی سلام کرتا ہے۔ تو آج سے اور 10 سال کے بعد آپ لوگ دیکھیں گے بوڑو پل کے اندر کہ حافظوں کا اور عالموں کا انبار ہوگا انشاءاللہ۔ کیوں؟ میں دور کا دیکھ رہا ہوں، میں دور کا دیکھ رہا ہوں، آنے والا منظر کو میں محسوس کر رہا ہوں، اور آپ لوگ بھی محسوس نہیں کر رہا ہوں، میں پھول والے جتنے بھی ہیں ان کے درمیان میں تلاش کر رہا ہوں، اور مجھے وہاں سے خوشبو مل رہی ہے کہ وہ لوگوں کے بچے حافظ بنیں گے، وہ لوگوں کے بچے قرآن کا عالم بنیں گے، مفتی بنیں گے، اور دارالقضا ان کے ہاتھ میں ہوگا، عالم وہ ہوں گے، حافظ وہ ہوں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ وہ لوگ آج جماعت سے جڑ گئے ہیں، پینا چھوڑ دیا اور جوا کھیلنا چھوڑ دیا، انہوں نے اپنے آپ کو اللہ کے حوالے کر دیا، اور جب وہ لوگ اللہ کے حوالے کر دیے ہیں تو آج وہ لوگ اپنے بچوں کو مدرسوں کی طرف رخ کر رہے ہیں۔ پتہ یہ چل رہا ہے مجھے، محسوس یہ ہو رہا ہے مجھے کہ کل حفول والے جتنے بھی قبیلے ہیں، جتنے بھی کنبے ہیں، ان کے گھروں سے حافظ نکلیں گے، عالم نکلیں گے اور مفتی نکلیں گے انشاءاللہ۔ ہم اور آپ تو آج دولت کے نشے میں چور ہیں، دولت ہمارے پاس ہے، دولت نے ہمیں آپ کو کہیں کا نہ چھوڑا۔ محترم دوستو، یہ دولت جیسا کہ حافظ ذبیح اللہ ابھی آپ کے سامنے نعتیہ کلام سنا رہے تھے، اور انہوں نے کہا کہ یہ دنیا آنی جانی ہے اور دنیا کی دولت بھی فانی ہے۔ محترم دوستو، یہ ختم ہونے والی چیز ہے، لیکن جو لوگ اپنے بچوں کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں، محترم دوستو، وہ لوگ دنیا میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں اور آخرت میں بھی کامیابی حاصل کر رہے ہیں۔ آج دن کی بات ہے، ایک ماں میرے پاس آتی ہے، روتے ہوئے آتی ہے اور کہتی ہے کہ امام صاحب، میرا بچہ کو میں نے برتن دھو کر کے پڑھایا ہے، دوسروں کے گھروں میں جھاڑو دے کر کے اپنے بچے کو پڑھایا، MBA تک پڑھایا، لیکن میرا بچہ آج میرا کہاں نہیں مانتا، کما کے لاتا ہے اور پورا پیسہ بیوی پر خرچ کرتا ہے، اگر میں اسے 10 روپیہ مانگتی ہوں تو مجھے جھڑکی دے کر کے بھگا دیتا ہے۔ میں نے کہا کہ واہ میری ماں، آج تو اپنی غلطی کو میرے پاس بیان کرنے آئے ہو، تم جھاڑو دی، برتن دھوئی، لیکن صحیح تعلیم حاصل نہیں کرائی، تم نے کالج کا رخ کیا اور اسکولوں کا رخ کیا۔ اگر آج وہی بچہ، تیرا بچہ اگر مدرسہ میں پڑھ کے رہتا تھا، اگر معلم کے پاس بیٹھ کر کے الف با تا پڑھ رہا ہوتا تھا تو اسے تعلیم دی جاتی تھی، اسے اخلاق سکھایا جاتا تھا، ماں باپ کا مرتبہ بتایا جاتا تھا۔
آج تم ایک آواز کرتی تو سارا کا سارا پیسہ لا کر کے تیرے قدموں میں ڈال دیتا اور ادب سے کھڑا رہتا کہ اماں جان میرے تنخواہ اتنی ہی ہے، پھر آئندہ مہینہ آپ کو دوں گا۔ میں یہ نہیں کہتا کہ دنیا کی تعلیم حاصل مت کرو، بلکہ دنیا کا تعلیم بھی حاصل کرو، ساتھ ساتھ دینی تعلیم بھی حاصل کرو، کیونکہ محترم دوستو دنیا کا تعلیم بھی کوئی بری چیز نہیں ہے بھائی۔ اب ہمارے کو جھارکھنڈ جانا ہے، والدہ کا انتقال ہو گیا، کیسا جائیں گے بولو؟ 1 گھنٹہ میں وہاں پہنچنا ہے، آپ ایروپلین کا رخ کریں گے، ہوائی جہاز کا رخ کریں گے، ہوائی جہاز میں بیٹھیں گے، 1 گھنٹہ میں آپ رانچی پہنچ جائیں گے، جھارکھنڈ پہنچ جائیں گے، دلی پہنچ جائیں گے۔ لیکن جو ایروپلین بنایا ہے، جو ہوائی جہاز بنایا ہے، چپکے بنا دیا، وہ بھی دنیا کی تعلیم میں اپنے آپ کو گھسا دیا، کھپا دیا، لگا دیا، اتنا لگایا کہ جب جا کر کے آج وہ ہوائی جہاز کو ہواؤں میں اڑا سکا۔ تو یہ تعلیم بھی کوئی بری چیز نہیں ہے، بلکہ دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرو اور دینی تعلیم بھی حاصل کرو، دونوں تعلیم مل کر کے جب حاصل ہوں گے محترم دوستو، تو آپ یہ لوگ ہوائی جہاز اڑانے کی بات کرتے ہیں، آپ تو تارے کو توڑ کر کے زمین میں لا سکتے ہو۔ شرط ہے کہ ہمارے اندر دونوں تعلیم ہونی چاہیے، دین کی بھی تعلیم ہونی چاہیے اور دنیا کی بھی تعلیم ہونی چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو آپ لوگ آج سے ارادہ کریں گے کہ اگر آپ کے پاس 2 بچے ہیں تو ایک بچے کو ضرور حافظ قرآن بنائیں گے بھائی؟ ہاتھ کھڑا کیجئے تو کون بنائیں گے؟ ماشاءاللہ۔ اگر آپ کوئی بوڑھا ہو گیا ہے تو بچہ تو پیدا نہیں کر سکتا، اب اس کے لیے کیا نسخہ ہے بھائی؟ غریب کے بچوں کو کراؤ یا اپنے پوتروں کو کراؤ، نوازوں کو کراؤ، کرائیں گے انشاءاللہ؟ ماشاءاللہ ہمارے غلام رسول صاحب ماشاءاللہ غریب بچے کو حافظ قرآن بنا رہے ہیں۔ میں تو غلام رسول صاحب کو یہ مشورہ دے رہا ہوں کہ جلدی بیٹا کا شادی کر دے، اور ان کا جو پوترا پیدا ہوگا، ان کا بیٹا جو ہوگا، اس بیٹے کو حافظ قرآن بنا بولو انشاءاللہ۔ پہلے ہی بشارت دے دی آپ کو، حافظ قرآن بنانا انشاءاللہ، بولو بھائی انشاءاللہ ماشاءاللہ۔ اب چلیے، اور خاص دعا سے پہلے 1-2 بات، اچھا سلام اور 1-2 بات۔ ہمارے